بیک گراؤنڈ جس وجہ سے شاید آج یہ رپورٹس پبلک ہوئیں. مرزا وہاب صاحب کیا یہی وجہ ہے کہ آپ نے آج یہ رپورٹس اتنے سالوں کے بعد پبلک کر دیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ارشد، جے آئی ٹی جو ہے ایک قانونی پروسیس کے تحت بنتی ہے اور قانونی پروسیس کے تحت جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں ان کو پورا کیا جاتا ہے اور جو ایک فائنل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ قانون کے تحت اسی قانون میں لکھا ہوا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. عزیر بلوچ کے کیس میں سندھ حکومت نے جے آئی ٹی بنائی غالباً فروری 2016 کے اندر، اور اس جے آئی ٹی کے 7 ممبران تھے. ان 7 ممبران نے اپنی انویسٹیگیشن کرنے کے بعد، انٹیروگیشن کرنے کے بعد غالباً اپریل کے اینڈ میں ہوم ڈپارٹمنٹ کے پاس اپنی جے آئی ٹی کی فائنڈنگ کو جمع کرایا اور ہوم ڈپارٹمنٹ نے پھر آئی جی سندھ کو اس کو فارورڈ کر دیا تاکہ جو قانونی پروسیس لیگل کیسز کے اعتبار سے چلنا چاہیے اس پروسیس کو فالو ہونا چاہیے. یہ تمام چیزیں جس طریقے سے تھی وہ آفیشیل کورسپونڈنس کی گئی تھی اور وہ کیسز چل رہے تھے. علی زیدی صاحب کو کسی نے شاید مشورہ دیا یا آئی ڈونٹ نو ان کی خود یہ دماغی اختراع تھی کہ ایسی جے آئی ٹی نہیں ہے، کوئی اور ڈاکیومنٹ بھی اویلیبل ہے. انہوں نے عدالت میں ایک کیس سندھ حکومت کے خلاف فائل کیا اور عدالت کے اندر سندھ حکومت کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ تمام یہ جو جے آئی ٹی رپورٹس ہوتی ہیں یہ کانفیڈینشیل سیکرٹ ڈاکیومنٹس ہوتے ہیں، ہم عدالت کے ساتھ تو شیئر کر سکتے ہیں لیکن چونکہ علی زیدی صاحب اگریوڈ پارٹی نہیں ہے ان کا یہ رائٹ نہیں بنتا ان ڈاکیومنٹس کو لینے کا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ان کو آپ نے پبلک کر دیا تو پھر یہ فار ویریس ادر پرپزز ان ڈاکیومنٹس کو استعمال کیا جائے گا. عدالت نے ہم سے وہ جے آئی ٹی رپورٹس مانگی، وہ سیلڈ اینولپ کے اندر جے آئی ٹی رپورٹس عدالت کے اندر پیش کی گئی. عدالت نے وہ رپورٹس دیکھنے کے بعد سندھ حکومت کے اوپر یہ آرڈر کیا کہ آپ ان جے آئی ٹی رپورٹس کو بے شک پبلک کر دیں. سندھ گورنمنٹ اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتی تھی، اس لیے سندھ حکومت جو ہے سپریم کورٹ سے سندھ حکومت نے رجوع کیا اور ہمارا جو ایک قانونی رائٹ ہے اپیل کا اس کو ہم نے ایکسرسائز کیا. ان دا مین ٹائم آپ نے جیسے کہ بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بجٹ سپیچ میں علی زیدی صاحب نے ایک بار پھر پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی. جب انہوں نے دیکھا کہ بجٹ کے میرٹس کے اوپر کہ عوام دشمن بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے اس کے اوپر تو کوئی جوابات ان کے پاس ہے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے جو سوال اٹھائے تو انہوں نے کہا کیسے میں معاملے کو ڈیفلیکٹ کرنے کی کوشش کروں، تو انہوں نے اسمبلی پہ فلور آف دا ہاؤس پہ ایک کنکاکٹڈ انجینئر ڈاکیومنٹ غالباً پیش کیا جس کے اندر انہوں نے تمام یہ الزامات ایک بار پھر دہرائے. سندھ حکومت نے اس ٹائم پر پھر یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ فیکچول الزامات یہ لگا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کے خلاف، سندھ حکومت کے خلاف، جن الزامات کا حقائق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس لیے سندھ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ٹھیک ہے جی. تو مرزا وہاب صاحب جو دستاویزات علی زیدی صاحب نے اسمبلی کے فلور پہ لہرا رہے تھے اور جو کچھ ذکر کیا تو وہ پھر کس رپورٹ سے پڑھ رہے تھے چیزیں؟ کیا اس طرح کی کوئی اور رپورٹ بھی ایگزسٹ کرتی ہے یا کہ جس رپورٹ کو آپ نے آج پبلک کیا جس پہ کہ دستخط بھی ہیں تمام صاحبان کے، یہ واحد جے آئی ٹی آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ارشد صاحب، آپ انویسٹیگیٹو جرنلزم عرصہ دراز سے کر رہے ہیں اور جتنے میں سمجھتا ہوں کاغذات، سرکاری کاغذات کو آپ ڈھونڈ کے نکالتے ہیں، میرے خیال میں کوئی اور صحافی نہیں نکالتا ہوگا. آپ کو بھی پتہ ہے سرکاری جو کاغذات ہوتے ہیں، کورسپونڈنس ہوتی ہے، اس کے کیا لوازمات ہوتے ہیں. کسی سادے کاغذ کے اوپر میں الزام لگا دوں کہ ارشد شریف چور ہے تو اس کاغذ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے جب تک اس کے اوپر قانونی پروسیس فالو نہ کیا ہو. تو اگر آپ جے آئی ٹی کی بات کرتے ہیں تو جے آئی ٹی کا ایک سربراہ ہوتا ہے، جے آئی ٹی کے ممبران ہوتے ہیں. جب جے آئی ٹی کے سربراہ نے اپنے دستخط کے ساتھ ایک کاغذ، علی زیدی صاحب نے آپ کے خیال میں کیا پڑھا ہے، کیا چیز تھی جو انہوں نے فلور آف دا پارلیمنٹ پہ کی ہے؟ اور پارلیمنٹ کے فلور پہ جب ایک پارلیمنٹیرین بیان دیتا ہے اس کی حیثیت ہوتی ہے ایک، اور اگر وہ صحیح نہ ہو تو آپ پریویلیج موشن بھی موو کر سکتے ہیں، جو کہ آپ کی پارٹی شاید سوچ بھی رہی ہے اس حوالے سے. لیکن کیا انہوں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ خود ہی انہوں نے کنکاکٹ کی ہے کوئی چیز؟ ایبسلیوٹلی ارشد صاحب، اس طرح کی بہت ساری چہمک گوئیاں جو ہیں پچھلے کئی سال سے چل رہی تھیں اور چہمک گوئیاں تھیں اور